قرآن مجید میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بہت سارے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ مذکر کے صیغے میں ہیں. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقین کے لیے ہے. ہدی للمتقین قرآن اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا یہ آمنو کا صیغہ بھی مذکر کے لیے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مذکر کے صیغے اگر ہیں تو پھر یہ تفریق نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر سب کے لیے احکام ہوتے تو ہر آیت میں مذکر کا صیغہ بھی ہوتا اور مؤنث کا صیغہ بھی ہوتا، لیکن قرآن کے جو بیشتر صیغے ہیں فقط اور فقط صیغہ مذکر پہ ہیں. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہیں، اور قرآن نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. بس اگر ہم عربی نہیں ہیں تو ہمیں عربی کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہم قرآن کو سمجھ سکیں گے. اور عربوں کا جو قانون ہے جسے قید تغلیب کہتے ہیں، قید تغلیب میں کیا ہے کہ اگر ایک بھی مرد ہو وہاں پہ خواتین کے ساتھ تو وہاں پہ صیغہ مذکر کا کیا استعمال کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات ہمارے سامنے ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا اور ان کا جو دشمن ابلیس تھا انہیں کہا گیا کہ یہاں سے اتر کے زمین پہ چلے جاؤ، تو قرآن نے صیغہ ان کے لیے مذکر کا استعمال کیا. قلنا اہبطوا منہا جمیعا یہاں سے نیچے اتر جاؤ، اہبطوا مذکر کا صیغہ استعمال کیا. اور یہ ایک قانون ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہ جائے. تو یہ کیا فقط مردوں کے بارے میں ہے؟ خواتین چاہے اپنے ہاتھوں سے اور زبانوں سے ایک دوسرے کا بیڑا غرق کر دیں؟ نہیں، یہ سب کے بارے میں. صیغہ مذکر کا ہے لیکن مؤنث بھی اس میں شامل ہے. کیوں؟ قید تغلیب ہے. ایک اور آیات آپ دیکھیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کہ ہم نے حضرت لوط کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو بھی نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی نجات تھی، لیکن ان کی جو بیوی تھی اس کو ہم نے نجات نہیں تھی. کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے تھی. اب غابرین کی جگہ پہ لفظ کیا آنا چاہیے تھا؟ غابرات آنا چاہیے تھا، مؤنث کا صیغہ، لیکن یہاں پہ مذکر کا استعمال ہوا اور مؤنث بھی اس میں شامل ہے. اسی طریقے سے حضرت مریم کے بارے میں جب ارشاد ہوا کہ وکانت من القانتین وکانت من الراکعین، اب قانتین کہا، قانتات نہیں کہا. تو کیا حضرت مریم کیا مردوں میں سے ہو گئی تھیں؟ نہیں، مردوں میں سے نہیں ہو گئی تھیں، کیونکہ مذکر کا صیغہ عورت کے لیے علی نحو تغلیب استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پہ بس سیبویہ کی عبارت پڑھ کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. اور اس کو بات کو کیا ہے، سیبویہ نے کیا ہے اپنا سمجھایا. سیبویہ یہ کہتا ہے کہ عرب کے ہاں یہ قانون ہے کہ نکرہ ان کے لیے معرفہ سے زیادہ اخف ہوتا ہے، مذکر مؤنث کی نسبت سے زیادہ اخف ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مذکر شے کے لیے بولا جاتا ہے، اور شے میں کیا ہے ابھی مذکر اور مؤنث کی تشخیص نہ بھی ہوئی ہو تو مذکر کا صیغہ بول دیا جاتا ہے. کیونکہ مذکر کے صیغے بولنا عربوں کے لیے آسان ہیں، تو اس آسانی کی خاطر، اس تخفیف کی خاطر جب بھی مردوں اور عورتوں کی مشترکہ بات ہوگی تو وہاں پہ مذکر کا صیغہ بول دیا جاتا ہے. اردو زبان میں بھی ایسے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ خواتین و حضرات، یہ لمبا جملہ بولیں، آپ سیدھا کیا کہہ دیں کہ آپ سب کے سب یہاں سے تشریف لے جائیں. تو ہر زبان میں کیا ایسے ہے. اور کچھ محققین کا یہاں پہ یہ نظریہ ہے کہ ہمارے پاس تقسیم مذکر مؤنث کی نہیں ہے، الفاظ کی تقسیم، فقط تقسیم مؤنث اور غیر مذکر کی ہے. مؤنث کے لیے الگ صیغے کی ضرورت ہے لیکن غیر مذکر کے لیے الگ صیغے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا کا لفظ ہو، مومنون کا لفظ ہو، آمنو کا لفظ ہو، متقین کا لفظ ہو، سارے کے سارے غیر مذکر کے لیے ہیں. غیر مذکر کیا مطلب؟ فرشتے بھی اس میں شامل ہیں جن کے اندر جو ہے وہ مذکر مؤنث کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر جن بھی شامل ہیں، انسان بھی شامل ہیں. اگر فقط مؤنث کہنا ہو تو اس کے لیے علامت کی ضرورت پڑتی ہے، وگرنہ باقی سارے کے سارے غیر مذکر کے لیے ہیں، اگرچہ مشہور کیا ہو گیا مذکر اور مؤنث. تو بہرحال یہ ایک تحقیق ہے کہ اس تحقیق کی بنیاد پہ قرآن مجید کا مذکر کے الفاظ استعمال کر کے مؤنث کو مراد لینا یہ کوئی مجاز نہیں ہے بلکہ علی بناء الحقیقت ہے، کیونکہ حقیقی طور پہ یہ شے کی طرح ہے. یعنی مذکر کا صیغہ کیا ہے؟ شے کی طرح ہے کہ جس کے اندر مرد اور خواتین سب کیا ہیں مذکر اور مؤنث آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ درود پڑھ لیں سارے مل کے.
لیکن کچھ روایات میں دیکھ رہا تھا دیگر فرقوں کی کتب میں کہ کچھ ازواج نبی ایسی تھیں کہ جو اس قانون سے شاید واقف نہیں تھیں، اور یہ جو روایت ہے مقاتل بن حیان کی ہے کہ جب حبشہ سے جو ہے وہ اسماء بنت عمیس واپس آئی ہیں اور ان کے شوہر جو ہے وہ جعفر بھی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ کچھ ازواج نبی کے پاس جاتی ہیں اور ان سے سوال کرتی ہیں کہ ہم تو حبشہ ہجرت میں تھے، ہجرت کر گئے، تو حل نزل فینا شیء من القرآن، کیا ہمارے متعلق کچھ قرآن میں نازل ہوا؟ اب دیکھیے گا کچھ ازواج کا جواب کیا تھا۔ ازواج نے کہا قلنا لا، کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ اب یہ جو اسماء بنت عمیس ہے یہ حیران ہوئی کہ اسلام سب کے لیے، قانون سب، اور یہ ازواج کہہ رہی ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ہجرت میں رہے اور آ کے سوال پوچھا ہے کہ ہمارے متعلق کچھ نازل ہوا، کہہ رہی ہیں کہ کچھ بھی نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان النساء لفی خیبۃ و خسار، سیدھا کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول تمام خواتین تو خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ومما ذالک، یہ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں؟ پھر فرمایا کہ لأنہن لا یذکرن بالخیر کما یذکر الرجال، کہ جس طریقے سے رجال کے صیغے بول کر خیر کا ذکر ہوتا ہے، خواتین کا تو ذکر تو قرآن میں ہوا ہی نہیں ہے۔ اب جیسے اس نے یہ اشکال کیا تو روایت کہتی ہے کہ فانزل اللہ تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ سورہ احزاب کی 33 نمبر آیت، اور اس میں بڑے تفصیل سے اس بات کو واضح کیا کہ خبردار کسی زوجہ کے ذہن میں یہ شبہ نہ آ جائے کہ دین فقط اور فقط مردوں کے لیے ہے۔ اور یہ ارشاد ہو گیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ یہاں پہ خواتین کو بھی خصوصی طور پہ ذکر کر کے شبے کو ختم کر دیا کہ مسئلہ چاہے عقائد کا ہو، مسئلہ چاہے عمل کا ہو، مسئلہ چاہے لوگوں کے حقوق دینے کا ہو، مسئلہ چاہے اپنی جنسی خواہشات کی حفاظت کرنے کا ہو، مسئلہ چاہے روزے کا ہو، جو بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اگر انجام دے گا تو اللہ کے پاس اس کا اجر عظیم ہے۔ کوئی اللہ نے فرق نہیں رکھا مرد اور عورت میں۔